رمضان شریف قریب آ گیا ہے، ہمارا جمہوری ملک ہے تو پراپوگنڈے بڑے چلتے ہیں۔ جمہوری ملک میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، سارے بولتے ہیں۔ تب کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے، تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا۔ اور خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ خدا سے ڈرو۔ آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو۔ جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینو کیوں شاکے چ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی۔ اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن جی شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے۔ مزہ آ جاتا ہے بات کا، یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی۔ یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ، قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائے، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے۔ بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں۔ ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں۔ آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں۔ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کرنا، اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے۔ غرباء کا دھیان رکھنا ہے۔ کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں، رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی، کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں۔ اس سے پہلے سارے انتظامات کر لیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرت نے، اساتذہ نے جو محنت کی ہے اللہ قبول فرمائے۔ دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا۔ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا۔ غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش۔ سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو۔
تعلیم حاصل کرو. تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں. تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے. جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی. پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سانپ بھی آ گیا, بچھو بھی آ گیا, چھپکلیاں بھی آ گئیں, کھٹمل بھی آ گئے. اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں, ڈس لیں. آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں, دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے. تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے. تو اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹوئیاں ہی ماریں گے, وہ مریں گے نہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں, وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے. ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں. جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے, ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے, سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے, روشنی کر دی جائے, اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے, وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے. حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے. حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بار بار تنبیہ فرمائی, مختلف زاویوں سے سمجھایا, مختلف انداز سے سمجھایا. کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں, تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے. حضور نے تاکید کر دی, ان کو علم دے دیا, ان کا شعور بلند ہو گیا, وسعت قلبی حاصل ہو گئی. آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے, اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش ہو جاتے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا, سب سے سادہ انداز آپ کا تھا, سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے. لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا, حضرت حبیب بن زید انصاری اترے, نیزہ زمین پہ رکھا, اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے. فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں, یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا, نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا, ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ہمارا یہ مزاج ہے. عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا. مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا, کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو. یہ شعور کے رازق اللہ ہے, یہ مضبوط کر دیتی ہے. لوگ بلند ہو جاتے ہیں, سوچیں بڑی ہو جاتی. وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے, وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا
ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں کئی دفعہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا، حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی ہے؟ کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ تو چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، لہٰذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ ہے توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا۔ آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا، وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے جینا مشکل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی آپ جو مرضی کر لیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں؟ یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ جس کو حق جان لیں، جس کا علم آ جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے، پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، فقط اپنے رب سے ڈرو۔ اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سبحان اللہ، اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں، حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے،
बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो। तो भाई डरना किस बात का, परेशानी किस बात की, आजमाइश किस बात की। आप किताब व सुन्नत को पढ़िए, अकीदा तौहीद मजबूत कर देगा, ताकतवर कर देगा। आपको कभी किसी जगह भी डर के, सहम के, झिझक कर वक्त नहीं गुजारना पड़ेगा। आप मजबूत अफकार के मालिक हो जाएंगे, आपको फिक्री तवानाई मिलेगी। शर्त यह है किताब व सुन्नत को पढ़ें, तालीम यहां से लें, अल्लाह रसूल के इरशादात की रोशनी में अपने मामलात को मुरतब करें, ताकतवर हो जाएंगे। मैं आज देखता हूं लोग तेजी से डिप्रेशन, एंजाइटी, जहनी तनाव, दबाव इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो लोगों से डरते हैं, लोगों के सामने मुतमिन होना चाहते हैं, वो लोगों के सामने अपनी वजाहत देना चाहते हैं। जो आपसे प्यार करता है उसने नफरत नहीं करनी, और जो एक दफ़ा मुखालिफ हो गया है ना, आप जितनी मर्जी दलीलें दें, फिर आपकी सही बात भी उसको सही लगती, उसका ज़हन बन गया ना, उसने करनी मुखालफत है। आप कुछ भी कर ले, किसी लिहाज से भी कर ले, किसी तौर भी कर ले, ताकतवर हो जाए, मजबूत ज़हनी बुनियादों पर जिंदगी को इस्तवार करें। आप तय करें कि ये चीज़ें मजबूत हैं और मैंने मदद अपने अल्लाह से लेनी है। आप महसूस करेंगे बड़ा लंबा सफ़र भी जल्दी तय हो जाएगा। बड़े दुश्वार गुजार घाटियों से आप बड़ी जल्दी गुजरने लगेंगे, और जहां कोई भी अपना नहीं होगा वहां भी अल्लाह मदद करेगा। आपको बज़ाहिर महसूस होगा कि यहां तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना, लेकिन आप बढ़ेंगे, देखेंगे अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। मुसलमानों ने हिजरत मदीना से पहले एक हिजरत की थी जिसे हिजरत हबशा कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी लोगों को कि हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ। तो लोग चले गए हिजरत करके। हज़रत उस्मान गनी भी गए थे, हुजूर की एक साहिबजादी जो उनकी अहलिया थी वो भी गई थी, हज़रत जाफ़र तैयार भी गए थे, कुछ और लोग भी हिजरत करके गए थे। हबशा के रहने वाले जो लोग थे उनका मज़हब ईसाई था, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद वही वाला जो आज बाज़ ईसाइयों का गलत नज़रिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे। तो वहाँ ये लोग हिजरत करके चले गए। अब जाहिर है कुफार मक्का को तो पसंद नहीं आता था कि मुसलमान किसी जगह भी आराम और सुकून के साथ इबादत कर सके, तो इन्होंने एक वफद तैयार किया जो हबशा गया। जाके पहले तोहफे तहाइफ दिए बादशाह के करीबी लोगों को, फिर बादशाह तक रसाई हासिल की, फिर उसको बताया कि हमारे कुछ लोग आ गए। हबशा का बादशाह नजाशी बड़ा समझदार आदमी था, बड़ा ज़ीरक था, बातों को बड़ी गहराई से समझने वाला था। उसने कहा मैं तुम्हारी राय सुन के मुसलमानों को यहाँ से निकालूंगा नहीं, उनकी भी बात सुनूंगा। और तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। पहले हमारी पंचायत में लोग उसके सपोर्टर हो जाते हैं जो पहले आ जाए, कहते ने वो तो आ गया, तेनू तो सदना पे है, क्योंकि वो मुझे चौधरी मान गया है, पहले आ गया, लिहाजा मैं उसके साथ हूँ। भाई तू देख तो ले तस्वीर का दूसरा रुख, दूसरे की बात सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि असल मामला क्या है। नजाशी कहने लगे मैं ऐसे नहीं भेज दूंगा, मैं बुलाऊंगा। बुलाया, मुसलमान आए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खतीब, जो बातें नजाशी ने पूछी हज़रत जाफ़र तैयार ने बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, बल्कि वही कुछ कहा जो आजकल मिलाद पे हमारा खतीब नहीं कहता, हमारे मुबल्लिगीन नहीं कहते कि बादशाह हम तो गले काटते थे, हम तो एक दूसरे से लड़ते थे, बेटियों के ऊपर जुल्म करते थे। ये तो मदीने वाले महबूब आए कि उन्होंने आके हमें बताया है कि असल इंसानियत क्या है, तर्ज ज़िंदगी क्या है। ये सारी बातें बयान की। नजाशी बड़ा खुश हुआ, मुसलमानों को भेज दिया। काफिरों ने एक और चाल चली, जरा ज्यादा गौर करना क्या कहने लगा। मुल्क उनका है, अकीदा उनका है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर के मुल्क में बुलाया, जनाब जाफर तैयार आए, दोबारा बुलाया,
سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں، فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبا ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا، اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ۔ اب بولتا کوئی کیسے؟ سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے، تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں، میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، وہ شعوری پختگی نہیں، وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں، وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں، وہ وارفتگی نہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ میرے عزیز چھوڑ دیں لوگوں سے ڈرنا، طاقتور ہو، ذہنی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی، مصلی مضبوط کرے گا، اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا، درود و سلام مضبوط کرے گا، قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے، نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی، طاقتور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، فکری توانائی آئے گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے، انہیں ادب آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد پہ، اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟
حضور وہ بوڑھے ہیں. فرمایا جا جا کے ان کی خدمت کر, تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے, جنت ان کے قدموں میں. یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس. بڑی کتاب, اب تو سیشن ہونے لگے ہیں, پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا, اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ اور اکیلے کمرے میں, تو تنہائی کا شکار ہے. تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا, کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں. بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو, لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت, 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر. 3 باتیں. ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے, اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو, کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا, لباس انسان کو سجا دیتا ہے. یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا. یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے, یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے, مل جل کے, یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں, اس درجے کی روایت دوسری نہیں. یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا, مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا, میں نے کھانا کھانا تھا, میں نے پانی پینا تھا, او کما قال, جو اس کی شان کے لائق ہے. بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک, کھانے سے پاک, پینے سے پاک. تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا. میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا. حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے. نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین, آپ دیکھیے نا, ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر. کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے, یہ مشکات شریف میں موجود ہے, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے. کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں, میں نے تیاری بڑی کی ہے, میں نے پڑھا بڑا ہے, میں نے کمایا بڑا ہے, میں محنت بڑی کرتا ہوں. سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور, دستور, شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا, پہلے پڑھو, کتاب و سنت کو پڑھو, اس کا مطالعہ کرو, اس کی گہرائی میں اترو, تھوڑا سا وقت دو. آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اس کو یاد رکھنا, جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. مرنے کا بھی, بولیے, مرنے کا. یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں, توجہ کرنا. تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا, لوگ بڑا ڈرتے تھے. یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا, بڑا خوف تھا, بڑے حالات خراب تھے, لوگ بڑا ڈرتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں, یہ بڑے خوف کا شکار ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا, اللہ مہربان ہے, زندگی موت کا وقت متعین ہے. تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے, تو قبر تو بند ہوتی ہے. تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے.
تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے، میں کانپتا ہوں تصور کر کے۔ تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا تو آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا، آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے، اس لیے بچہ سانس لیتا ہے، تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے گی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی۔ اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے، اب سنو دین کیا کہتا ہے۔ یہ جو مومن کی قبر ہے نا، یہ کھڈا نہیں، جو مومن کی قبر ہے یہ گڑھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے۔ مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، باغ اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا کیا لے کے آیا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے عزیز، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ یاد رکھنا، آپ کتاب و سنت کو پڑھیں، جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، یہ گور پہ آئی کوئی ہور۔ تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا، شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے، جیو اس طرح سے کہ جو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔